یہ دعا کرنے کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود جب عذاب نہ آیا، آسمان سے پتھر نہ برسے، اب معاملہ تو پیدا ہوتا ہے نا، ایک عام آدمی کو، ایک سول آدمی کو، ایک ان پڑھ آدمی کو، ایک دیہاتی آدمی کو، اب وہ ساروں کا مجمع لگا لیتے ہیں، اس کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے سامنے حرم میں دعا کی تھی، ہم نے تمہارے سامنے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کی اور کہا ہے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا، ہمارے اوپر کوئی اور عذاب لے آ، لیکن نہ ہمارے اوپر پتھر برسے نہ ہمارے اوپر کوئی اور عذاب آیا، تو خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو عذاب نہ آتا ہمارے اوپر، ہم نے تو مانگا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے اور حق ہے تو ہمارے اوپر عذاب لے آ، لیکن ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، ہمارے اوپر تو کوئی پتھر نہیں برسے۔ سوال تو بنتا تھا نا۔ اب یہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اب معاملہ کیا ہو گیا؟ ہے بھی اللہ کی طرف سے، ہے بھی حق، جو پیغمبر لے کر آئے ہیں بات بھی سچی ہے، لیکن پھر بھی ان کے مطالبے کے باوجود، ان کے کہنے کے باوجود، ان کے مانگنے کے باوجود، حرم میں دعا کرنے کے باوجود، اللہم کا نعرہ لگا کر سوال کرنے کے باوجود، ان کی دعا کے باوجود نہ آسمان سے پتھر برسے نہ کوئی اور عذاب آیا، تو پھر وہ کہتے کیا تھے؟ اکڑ کے کہتے، گریبان کھول کے کہتے دیکھو ہماری بات سچی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر ہماری دعا قبول ہوتی اور ہم حرم میں کھڑے ہو کے دعا کر کے آئے ہیں، ہمارے اوپر پتھر بھی نہیں برسے اور ہمارے اوپر کوئی اور عذاب بھی۔ اب جواب اللہ پاک نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بلکہ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب ان کے مانگنے کے باوجود، ان کے کہنے کے باوجود، ان کے اقرار کرنے کے باوجود اور ان کے طلب کے باوجود، ان کی دعا کے باوجود میں نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، تو اس کی وجہ محبوب آپ ہیں۔ ان کے کہنے کے باوجود بھی عذاب نہیں بھیجا، وجہ کیا ہے؟ آپ ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب اللہ پاک ان پر عذاب نہیں بھیجے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، جب تک آپ یہاں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان کے مطالبے کے باوجود بھی عذاب نہیں بھیجے گا، ان کے کہنے کے باوجود بھی عذاب نہیں بھیجے گا، حرم میں دعا مانگنے کے باوجود بھی عذاب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مکہ والے، دعا مانگ رہے ہیں مکہ والے، مکے کے کفار، مکے کے مشرکین، مکے کے سردار، تو حضور معراج کی شب مکہ سے تشریف لے گئے ہیں، بیت المقدس میں پہنچ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے ہیں، تو حضور یہاں سے چلے گئے ہیں، یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، تو پیچھے مکہ والوں پر عذاب آ جاتا، اب تو حضور ان میں نہیں ہے نا۔ سوال بنتا ہے نا، اب تو حضور وانتا فیہم، آپ ان کے اندر ہیں، تو پیچھے عذاب آ جاتا، پھر آپ صرف زمین پر نہیں بلکہ پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس سے بھی آگے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، حضور اوپر تشریف لے گئے، زمین سے بھی اوپر چلے گئے، تو اب حضور زمین پر بھی نہیں ہیں، تو اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ یا اس سے بڑھ کر حضور مستقل ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مانگا تھا مکہ والوں نے، حضور مدینہ آ گئے ہیں، 300 میل کے فاصلے پر تشریف لے آئے ہیں، تو اب مکہ والوں پر عذاب آ جاتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ چھوڑنے کے باوجود، زمین چھوڑنے کے باوجود، آسمانوں پر جانے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عام قاعدہ یہ تھا کہ جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط تو اپنی بستی سے نکل جا، تو اپنے نبوت کے جو علاقہ ہے اس سے باہر نکل جا،
اس کے بعد ہم تو ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے نبوت سے باہر چلے گئے، بستی والوں پر عذاب آ گیا، قوم پر عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنا، اور اس کے بعد ان کی قوم پہ عذاب بھیجا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے تو انہیں کہا کہ آپ نکل جاؤ، اس کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ قوم عاد ہے، نبی علاقہ نبوت سے نکل گیا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایسی بات نہیں تھی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مکہ میں ہے تو مکہ بھی حضور کا علاقہ نبوت ہے، اگر حضور فلسطین میں ہے تو فلسطین بھی پیغمبر کا علاقہ نبوت ہے، پیغمبر آسمانوں پر ہے تو آسمان بھی حضور کا علاقہ نبوت ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے تو مدینہ بھی حضور کا علاقہ نبوت ہے، پیغمبر اگر جناب بدر میں ہے، احد میں ہے اور خندق میں ہے، حضور جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں حضور کا علاقہ نبوت ہے۔ پیغمبر اپنے علاقہ نبوت سے نکلے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان پر عذاب آیا نہیں ہے۔